السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الاولین والآخرین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر أو كل مسكر حرام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام امن اور شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ سے پیس اور محبت و مودت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کو ایک دوسرے کا بھائی بتلایا ہے۔ المسلم اخو المسلم، اللہ رب العزت بہت پاکیزہ، سب سے اعلیٰ و ارفع پاکیزہ ہستی کا نام اللہ ہے۔ اللہ طیب ہے، اور ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ بندوں کو پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اسلام نے اپنے ماننے والوں پر جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو فرض قرار دیا ہے، بعینہ اسی طرح میں اور آپ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جس طرح نماز کو ہم فرض سمجھتے ہیں، جس طرح روزہ ہم فرض سمجھتے ہیں، جس طرح زکوٰۃ اور حج کو ہم فرض مانتے ہیں، بعینہ اسی طرح جب تک میں اور آپ شراب کو حرام نہ سمجھے، شراب کو حرام نہ سمجھے، جب تک کہ جوا حرام نہ سمجھے، سود کو حرام نہ سمجھے، قتل و قتال کو حرام نہ سمجھے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ایمان مکمل اس وقت ہوگا کہ جس طرح ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں،
اسی طرح شراب کا چھوڑنا فرض سمجھیں اور اس کو ترک کریں۔ جس طرح روزہ فرض سمجھتے ہیں اسی طرح جوا اور سود حرام سمجھے اور اس کو ترک کر دے، کیونکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں ایک پاکیزہ معاشرے میں لانے کے لیے تم کو پاکیزہ تعلیمات دی گئی ہیں، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری گائیڈنس کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے کوئی زمینی کتاب اٹھا کر نہیں دی گئی ہے۔ تمہاری ہدایت کے لیے کسی عام آدمی کو منتخب نہیں بنایا گیا، نہیں کیا گیا ہے۔ تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے ساتوں آسمان کی بلندیوں پر سے اپنا کلام مقدس کا تحفہ عطا فرمایا اور اپنے کلام پاک کی روشنی عطا فرمائی، اور اپنے پیغمبر خاتم النبیین حبیب رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا عظیم تحفہ اللہ نے عطا فرمایا، تاکہ تم ان دونوں کو اپنا رہبر بناؤ، اپنے لیے اپنی زندگی کے آگے رکھو، اپنے لیے زندگی گزارنے کا ایک ایک شعبہ، اپنی زندگی کا خوشگوار لمحہ ہو یا غم کا لمحہ ہو، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، بزنس میں ہو یا اپنے مکان میں ہو، خلوت میں ہو یا اپنے جلوت میں ہو، جاب کرنے والا نوجوان ہو یا بزنس کرنے والا نوجوان ہو، ہر ایک کے لیے اور ساری دنیا کے چپے چپے کے جس علاقے میں رہنے والا کیوں نہ ہو، اس کو اگر اپنی زندگی کامیاب بنانے کی تمنا ہے اور اپنی موت کے بعد کے لمحات کو خوشگوار بنانے کی تمنا اور آرزو ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی ایک آئیڈیل بن جائے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نبی کا سچا وفادار امتی بن کر جیوں اور مروں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب اور دوست بن جاؤں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں قبر میں جانے کے بعد آرام سے رہ پاؤں، وہاں کیڑے مکوڑے اور پھر طرح طرح کے جو عذاب اللہ کی طرف سے مسلط ہوتے ہیں ان تمام سے میں اپنے آپ کو بچا پاؤں، تو لازم ہے اس کے لیے کہ وہ قرآن کو اپنا آئیڈیل بنائے اور رسول اللہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کلام کو اللہ نے اتارا ہے وہ کلام، اور نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کو دو ٹوک انداز میں، صاف اور کلیئر انداز میں بتا دیا ہے، اے لوگوں کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو اور اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہو تو وہ باتیں اپنی زندگی میں لاؤ اور ان باتوں کو فالو کرو، اور ان باتوں پر اپنی زندگی کو عملی طور پر اور پریکٹیکلی ایسے راستے کو اختیار کرو کہ جس سے تمہاری صحت بھی برقرار رہے، تمہارا ایمان بچا رہے، تمہارے اعمال بچے رہے، اور تم ایک پاکیزہ زندگی گزار سکو۔ اسلام نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے کہ جس سے اعمال تباہ ہوں، ایمان برباد ہوں، اخلاق کا جنازہ نکلے اور مال و دولت سے بالکل یعنی فاقے اور تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے اور پھر عقل اور فطور بالکل غارت ہو جائے۔ اسلام نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انٹاکسیکیشن، نشہ آور جتنی اشیاء ہیں، نشہ والی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ شراب ہوں، چاہے وہ ٹیبلیٹس ہوں، چاہے وہ گانجا ہوں، چاہے وہ اور دوسری چیزیں جس کے ذریعے سے نشہ معاشرے میں پھیلایا جاتا ہو، جس کے ذریعے سے معاشرے میں ایک طرح کی بدامنی پھیلائی جاتی ہو، جس کے ذریعے سے ایک طرح کا انسان اپنے عقل کو کھونے والا ہوتا ہو، اسلام نے ان تمام باتوں سے منع کیا ہے۔ اسلام نے ان تمام باتوں سے منع کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اسلام نے اپنے ماننے والوں سے یوں کہا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ رب العزت نے اور بھی بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا،
اسلام نے بہت سی چیزوں کو اور بھی حرام قرار دیا، لیکن میرے عزیز دوست، جیسے پوک کا گوشت حرام ہے اسلام میں، تو جیسے ان چیزوں کی ممانعت اور حرمت قرآن میں آئی ہے وہ الگ انداز سے آئی ہے۔ شراب کی حرمت قرآن نے اتنے بہترین پیمانے پر اللہ نے بیان فرمایا، اور ایک ایک، جیسے ایک معصوم بچے کو ماں اپنے قریب بٹھا کر محبت کے ساتھ اس کے پیٹھ کو سہلاتی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، بیٹا باز آ جا، بیٹا باز آ جا، تیرا نقصان، تیرا خسارہ، تو ہی لاس میں جائے گا، تیری صحت تباہ ہوگی اور تیرا مال اجڑ جائے گا، تو قلاش بن جائے گا، تو فقیر بن جائے گا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھاتی ہے، بعینہ اسی طرح شراب کے بارے میں اور نشہ کے بارے میں اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ یا ایھا الذین، خاص طور پر شراب کی حرمت بتدریج آئی ہے اسلام میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھو، شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ جو برائیاں عرب میں پائی جاتی تھی ان برائیوں میں نمبر 1 کیٹیگری میں اس کا نام آتا تھا کہ شراب کے بغیر کوئی گھر تہذیب والا گھر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ شراب کے یعنی گھر میں رکھے بغیر وہ گھر مالدار نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ گھر غریبوں کا اور انتہائی معیار سے گرا ہوا گھر سمجھا جاتا تھا۔ شراب ہر گھر میں رکھی جاتی تھی، شراب ہر گھر کا ہر فرد پیتا تھا، اور شراب کو عزت و وقار کی شے سمجھی جاتی تھی۔ اس شراب کو چھوڑنا نسلوں، خاندان در خاندان چلتا آ رہا تھا سلسلہ۔ باپ اور دادا کی رکھی ہوئی شرابیں چھپا چھپا کے تبرکن رکھا جاتا تھا، اس کو کیسے چھوڑا جائے؟ اللہ نے اس کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا، اس کی حرمت کو، اور آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والوں، شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اسی طرح نشان زدہ تیروں کو کھیلنا، اور اسی طرح جوے کی ایک اور قسم کو اللہ نے بیان فرمایا رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے کاموں کی گندے عمل ہے۔ فاجتنبوہ، اللہ نے آرڈر دیا، امر کا صیغہ استعمال فرمایا، تم باز آ جاؤ اس سے، تم باز آ جاؤ، رک جاؤ اس سے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں کچھ اور میرے اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے ایک گلی کے ٹیلے پر، ریت کا ایک ٹیلا تھا، وہاں ہم بیٹھ کر شراب کے ساتھ میں ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، میں وہاں سے اٹھا اور اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آ کر میں نے سلام کیا، نشہ کی حالت میں تھا، اور قریب آ کے میں بیٹھ گیا خاموشی کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ جب اس آیت کی تلاوت میرے کانوں میں میرے محبوب کی آواز پڑھی، میں وہاں سے نکلا اور جا کر اپنے دوستوں کے سامنے اعلان کیا، اے میرے دوستو یاد رکھو، حضرت بریدہ نے بلند آواز سے اس آیت کی تلاوت بھی کی اور یوں فرمایا اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ تو اس موقع پر حضرت بریدہ کہتے ہیں بعض وہ لوگ بھی میرے دوستوں میں تھے کہ جن کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، شراب کا شیشہ موجود تھا، اور جن کے منہ میں شراب بھری ہوئی تھی، اس بات کو اور اس آیت کو اور رب ذوالجلال کے فرمان کو جب ان کے کانوں نے سنا تو
شیشہ ہاتھ سے پھینک دیا اور جو منہ میں شراب تھی اس کو حلق کے اندر نہیں لیا، باہر تھونک دیا، اور یوں فرمایا لعلکم تنتہون، اخیر میں جہاں آیا ہے کہ تم باز آ جاؤ، تم باز آ جاؤ، تو ان پوروں نے، ان سب نے بیک زبان ہو کر ہاتھوں کو اٹھایا اور یوں کہا قد انتہینا یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم شراب سے ہمیشہ کے لیے باز آ جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ صحابہ کا ایمان مثالی ایمان تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن پر اس طرح عمل کیا تھا۔ وہ شراب جو کہ صدیوں سے ان کے خاندانوں میں چلتی آ رہی تھی، صدیوں میں عربوں میں اس کا رواج تھا، صدیوں سے اس کے وہ عادی ہو چکے تھے۔ یاد رکھیں، بتانے والوں نے بتایا اور تاریخ دان نے لکھا ہے، شراب کی جو عادت اور لت ہوتی ہے، معصوم بچوں کو دودھ کا چھڑانا آسان ہوتا ہے، شراب کا چھوڑنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کیسے چھوڑا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے؟ کیسے چھوڑا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت میں اس آیت کریمہ کو لے کر جبرائیل امین آئے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور آقا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، مدینہ منورہ میں شراب گلیوں میں اس طرح بہنے لگی کہ جس طرح یوں محسوس ہونے لگا کہ ابھی ابھی شراب کی بارش ہوئی ہو اور بہہ رہی ہو۔ اس کے مٹکے، وہ جس طرح جس کو انہوں نے جمع کے رکھا تھا، جس میں انہوں نے اس کو بچا کے اور جمع کے محفوظ کر کے اسٹاک کر کے رکھا تھا، وہ تمام لا کر ان گھڑوں کے ساتھ اور ان مٹکوں کے ساتھ لا کر انہوں نے باہر ڈال دیا۔ ان برتنوں کو یوز نہیں کیا، ان بوتلوں کو یوز نہیں کیا۔ صحابہ کا ایمان یہ تھا۔ میرے عزیز دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح احادیث میں شراب کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کل مسکر حرام، شراب ہی نہیں، بیئر ہی نہیں، اور پھر کیا، گانجا، وہ بھی حرام ہیں۔ جتنی چیزیں آج کل نئی چیزیں مارکیٹ میں آ چکی، بعضوں نے بتایا زندوبام کے ذریعے بریڈ پر لگا کر بھی نشہ، اس کے ذریعے سے نشہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک وہ شے، ایک وہ نعمت جس کو اللہ نے کھانے کے لیے عطا کی تھی، اس کا مذاق اڑا رہا ہے نوجوان۔ میرے عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت نے جب حرام قرار دیا شراب کو تو صحابہ نے اس طرح چھوڑا۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، من شرب الخمر فی الدنیا وہو مدمنها وہو یدمنها، او کما قال، کہ جو شراب کو دنیا میں پیتا رہا حتیٰ کہ موت تک بھی اس کو نہیں چھوڑا، اور وہ اسی حال میں دنیا سے مر گیا، فرمایا شرب اللہ لہ طینۃ الخبال، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم یشربها فی الجنہ، بھی فرمایا کہ وہ جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ اور پھر یوں فرمایا اللہ روز محشر اس کو طینۃ الخبال پلائیں گے۔ ما هذه یا رسول اللہ، طینۃ الخبال کیا ہے؟ صحابہ نے جب سوال کیا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ طینۃ الخبال ہے کیا؟ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جو دنیا میں شراب کا عادی ہوگا اور شراب سے توبہ نہیں کرے گا، موت کے بعد اللہ اس کو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ پلائیں گے، فرمایا۔ میرے عزیز نوجوانوں، کیا وعید قرآن پاک کی نصیحت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا نبوی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہے؟ آج کا نوجوان ان تمام تعلیمات کے باوجود، ان تمام واضح
تعلیمات کے باوجود اللہ کے کتاب نے بتا دیا، اللہ کے کلام نے بتا دیا، نبی کی تعلیمات اور ارشادات نے ہمارے سامنے بتا دیا، شراب مت پیو، نشہ کی چیزوں سے بچو، اور نشہ تباہ کرتا ہے مال و دولت کو اور اخلاق کو، لیکن اس کے باوجود ساری تعلیمات کو مسلمان نے پیچھے ڈال دیا۔ اسلام کے خلاف اگر کسی غیر مسلم، اسلام کے خلاف اگر کوئی اور اسلام کی دشمن طاقتیں اگر کچھ بکواس کرتی ہیں، مسلمان نوجوان بڑے طیش میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان جو اسلام کی دھجیاں اڑاتا ہے، اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتا ہے، قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے اور نبوی ارشادات کا مذاق اڑاتا ہے، العیاذ باللہ، تو کیا یہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا؟ میرے عزیز نوجوانوں، آج کے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں، آج ہماری سوسائٹی کا جائزہ لیں، میں دیگر مذاہب کے بارے میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہاں تو گندگی عام ہے، اچھائی اور برائی کوئی چیز نہیں۔ اسلام کے فالوورز، اسلام کے ماننے والے، نبی کے امتی، اللہ اکبر، بہت بڑی ذمہ داری والا لقب ملا ہے مجھے اور آپ کو۔ نبی کا امتی ہوں میں، نبی کا وفادار سپاہی ہوں میں۔ اللہ کے دین کی ذمہ داری اللہ نے میرے اور آپ کے سے ہر ایک کے، مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک کے کاندھوں پر ڈالی ہے کہ اس دین کو اور شریعت محمدی کو قیامت تک بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری۔ میں اور آپ یہ عذر نہیں بتا سکتے میں بزی تھا، میں اس لیے نہیں بچا سکا، میں بزی تھا، میں ٹینشن میں رہتا تھا، میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا تھا، میرا ورک بہت زیادہ تھا، خاندانی بوجھ تھا، آفس کا کام بہت زیادہ تھا، مینیجر کا دباؤ تھا، اس لیے میں ایک آدھ گولی نشہ کی کھاتا تھا، ایک آدھ ٹیبلٹ کھاتا تھا۔ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حرام ہے، حرام، نشہ حرام ہے، نشہ حرام ہے، اس سے بچنا مجھے اور آپ کو ضروری ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح نشہ سے بچنا بھی فرض ہے۔ نیند کی گولی اس میں شامل نہیں ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اللہ کے لیے نشہ سے توبہ کریں، نشہ سے اپنے آپ کو بچائیں، نشہ سے پرہیز کریں۔ آج نشہ کی وجہ سے اور ڈرگس کی وجہ سے اور انٹاکسیکیشن کی وجہ سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، لڑائیاں جنم لے رہی ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں، قتل کے واقعات بڑھ رہے ہیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں یعنی خون اور قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، معاشرہ اور سوسائٹی کنگال ہوتا جا رہا ہے اور تعلیم سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ انٹاکسیکیشن کے نتیجے میں اولاد کی تربیت سے ماں باپ غافل ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے لیے توبہ کریں، توبہ کریں، اور پھر نشہ کی عادت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نشہ اسلام کا مذاق ہے۔ نشہ کرنے سے آدمی بیوی اور بہن کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ابھی میں نے اس سے پہلے بھی اس واقعے کو بتایا تھا، نشہ میں ایک نوجوان مست تھا اور زیادہ مزید پینے کے لیے اپنی ماں کے پاس آیا، اور وہ ماں جو کہ گھر گھر جا کر اپنے یتیم بچے کو پالنے کے لیے برتن مانجا کرتی ہے، اوروں کے گھروں کو جا کر کپڑے دھوتی ہے، اور وہاں سے کچھ پیسے ملتے ہیں، بچا بچا کر اپنے بیٹے کو جوان کیا اور پھر اس قابل بنایا کہ وہ اپنے ماں کی خدمت کر سکے۔ نشہ میں دھت ہو کر آتا ہے اور اپنی ماں سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ عین مغرب کا غالباً وقت ہے، آ کر اس نے بار بار ضد کرنے لگا اور اپنی ماں سے بار بار پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ ماں نے انکار کر دیا تو سگا بیٹا اپنی ماں پر، وہ ماں جو اپنی بیٹے کے لیے، اکلوتے بیٹے کے لیے، بارش ہو یا گرما ہو، ہر طرح کے موسم میں، چاہے بخار آئے، چاہے وہ تندرست ہو یا بیمار ہو، ہر لمحے میں وہ اپنے بیٹے کے لیے گھر گھر جا کر برتن مانجا کرتی تھی۔ اس ماں پر سگے بیٹے نے گیس کا سلنڈر ڈال دیا اور سر پھوٹ گیا اور ماں اسی وقت میں گر کر انتقال کر گئی۔
ماں نے اسی لیے جنم دیا تھا؟ کیا ماں نے اسی لیے جنم دیا تھا؟ اے نوجوانوں جو نشہ کرتے ہیں ان سب سے میرا عارضانہ اور مخلصانہ سوال ہے، کیا ماں باپ نے اسی لیے آپ کو پیدا کیا کہ آپ ماں باپ کو گالی دیں؟ اسی لیے ماں باپ نے آپ کو دنیا میں لایا کہ آپ نشہ کر کے اپنے باپ کو جس طرح چاہیں بکواس کریں، اپنی ماں کو اپنی نوکر سمجھیں؟ مجھے معاف کریں لیکن ہماری سوسائٹی اس حد تک ذلیل ہو رہی ہے۔ الامان والحفیظ آج ایک ہٹا کھٹا نوجوان جس کو اللہ نے طاقت و قوت کی نعمت سے نوازا، نشہ کی لت نے اسے اوروں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی، ان آنکھوں نے دیکھا ہے مسجد کے سامنے آ کر مانگنے والے باز یہاں پیسے مانگ رہے ہیں۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ اس طرح صدقہ اور خیرات کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ جانے نیکیاں ملیں اور ضرور نیت کے حساب سے ملیں گی، لیکن خبردار یہاں پیسے مانگا۔ یہاں سے جانے کے بعد ریچارج کے لیے میں آگے بڑھنے لگا، ایک سیل فون کی دکان ہے وہاں میں گیا، یو ٹرن کر کے جب آ رہا تھا وہی شخص جو یہاں مانگ رہا تھا نشے کی دکان پہ شراب خرید رہا تھا۔ اس لیے صدقہ اور خیرات دی جاتی ہے، اس لیے صدقات اور خیرات دیے جاتے ہیں کہ نوجوانوں کو اور زیادہ انٹاکسیکیشن کی لعنت میں پھنسائیں، اور زیادہ اسلامک لٹریچر سے انہیں دور رکھیں، اور زیادہ ماں باپ کا انہیں نافرمان بنائیں، اور زیادہ بھیک کا عادی بنائیں، اور زیادہ اوروں کی ہمدردی پر پلنے والا بے کس و بے آسرا بنا دیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نشہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نشہ سے بچنے کے لیے معاشرے کے ہمارے ایک ایک محلے میں شہر حیدرآباد کے دانشور احباب سے بھی میں مخلصانہ اپیل اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے مسلم محلوں میں ایک ایسی سوسائٹی بنائیں کہ جو ایسے نوجوانوں کو پکڑیں اور ان کو جمع کریں اور ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ان کے معاشی مسائل کو معلوم کریں اور ان کو پہلے درجے میں اول وقت میں نشہ کی لت سے انہیں بچائیں۔ اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ نشہ سے بچنے کے لیے مختلف زبانوں میں پامفلٹس تقسیم کرے، لٹریچر، وہ تعلیمات کہ جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ نشہ کرنے کے معاملے میں اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے نشہ کرنے سے 80 کوڑے مارنا چاہیے فرمایا۔ چونکہ اسلامی شریعت نہیں ہے، یہاں تو بچ جائیں گے، اللہ کے پاس سب کے سامنے کوڑے پڑیں گے تو کیسے رسوائی اور ذلت ہوگی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز نوجوانوں، آج توبہ کریں اور سچے دل سے معافی مانگیں۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ نشہ کر کے نوجوان گھر آیا ہوگا، پتہ نہیں کتنی دفعہ باہر نوجوان گیا ہوگا اور اس کی سگی ماں مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے ہچکیاں لے لے کے رو رہی ہوگی، اے میرے رب کریم، آپ نے ایک بیٹا دیا ہے، میرے شوہر کا سہارا سر سے اٹھ چکا ہے، ایک بیٹا ہے، بھری جوانی میں ہے، نہ نکاح کر رہا ہے، نہ تو کمانے کے لائق بن رہا ہے، وہ گھر آتا ہے تو مجھ پر بری نظر ڈالتا ہے، وہ گھر آتا ہے تو میرا سکون اجڑ جاتا ہے، وہ گھر آتا ہے تو مجھے گالیاں دیتا ہے، وہ گھر آتا ہے تو مجھے تھپڑ مارتا ہے۔ کتنی مائیں ہوں گی جو اپنے گھرانوں میں بیٹھ کر سسک رہی ہوگی اور اللہ کے سامنے رو رہی ہوگی۔ اے نوجوانوں، کیا تمہیں ابھی آج بھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ آج وقت ہے، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور آج ہی نشہ کو چھوڑنے کے لیے عہد کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے توبو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
اے میرے وہ بندے جو گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیے ہوں، شراب اور نشہ بھی ایک گناہ ہے اور اپنے آپ پر ظلم ہے، ان کو بھی اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے، آ جاؤ، اے جوانوں توبہ کرو، اے مردوں توبہ کرو، اے عورتیں توبہ کرو، اے بوڑھے توبہ کرو، آج اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہے اور معاف کر کے زندگی بھر کی خطاؤں کو درگزر کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔